السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان چودھری فیضان گجر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے نیوز چینل۔ آج آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں مہمان شخصیت کے ساتھ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کراچی کے صدر محمود الحسن عوان صاحب۔ ان سے آج بات کریں گے مختلف امور پہ۔ سب سے پہلے تو ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، پارٹی کی جانب سے ان کو صدر کراچی کا منتخب کیا گیا۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے اپنے وقت دیا۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک، آپ سنا کریے سے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ سر، پارٹی قیادت نے آپ کو دوبارہ موقع دیا، صدر منتخب کیا۔ میں سب سے پہلے مرکزی چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، عدی فلیار تارپور صاحبہ کا، آصف علی زرداری صاحب کا بےحد مشکور ہوں۔ اور اس کے بعد ہمارے کشمیر کے جو سینئر قیادت ہے ہماری، چودھری لطیف اکبر صاحب، چودھری یاسین صاحب، سردار یعقوب صاحب، فیصل ممتاز راٹھور، ان کا بےحد مشکور ہوں۔ اور اسپیشل میں شکریہ ادا کروں گا کراچی کے ہمارے جو لاہر ہیں، سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں، قاضی محمد بشیر صاحب، جن کی ساری کاوشوں سے میں بنا ہوں۔ ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے دوبارہ مجھ پہ اعتماد کر کے دوبارہ مجھے کراچی ڈویژن کا صدر بنایا۔ اس سے پہلے 2014 سے 17 تک چودھری لطیف اکبر صاحب کی صدارت میں اس وقت میں رہا ہوں، اور اس کے بعد دوبارہ مجھے انہوں نے ایک ذمہ داری دی ہے، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو بھرپور طریقے سے نپٹاؤں۔ اچھا، آپ نے کہا آپ 2014 سے 2017 تک صدر رہے، تو کیا ایسی کارکردگی آپ کی قیادت کو نظر آئی کہ 2022 میں دوبارہ آپ کو صدر منتخب کیا؟ تو اب کیا عزم لے کے آپ میدان میں اترے ہیں اور کیا نئے ویژن کے ساتھ اترے ہیں؟ کیا حکمت عملی کے ساتھ آپ اور آپ کی ٹیم جو ہے وہ کیا کام کرے گی؟ اصل میں اس وقت یہ پوزیشن تھی کہ پیپلز پارٹی 2014 سے پہلے جو پوزیشن تھی وہ 2007 سے لے کے 2014 تک قاضی محمد بشیر ایڈوکیٹ صدر رہے پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے، اور سندھ کے صدر تھے چودھری میر حیدر صاحب۔ ان لوگوں کی آپس میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی اور بہت اچھا نظام چلا، تو میری بھی ان کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، اور ہم نے بڑے اچھے طریقے سے چودھری میر حیدر صاحب کے ساتھ میں چلا ہوں۔ بہت اچھی ہمارا ورک رہا، اچھے کام کیے ہم نے۔ جو بھی پروگرام ایونٹ ہمارے ہوتے تھے، لاڑکانہ ہو، لاہور ہو، اسلام آباد، جہاں بھی ہوتا تھا، اس پہ میں نے بھرپور طریقے سے نمائندگی کی اور لوگوں کو ساتھ لے کے جاتا رہا میں۔ اس کے بعد پھر بیچ میں جو ہماری سیاست کراچی میں ہوئی، اس کے اندر پرانی قیادت ہماری جتنی بھی ہے، سمجھ لیں کراچی کی قاری اسماعیل صاحب ہیں، چودھری میر حیدر صاحب کو اللہ جنت نصیب کرے، ان کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد کچھ اتنا مزہ نہیں آیا، ورکنگ کا مزہ نہیں آیا۔ اب دوبارہ جب انہوں نے میرے اوپر بھروسہ کیا ہے، اس دفعہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے ساتھ ٹیم اچھی ہے کراچی ڈویژن کے اندر، جس حساب سے میں چاہتا تھا مجھے ٹیم اسی طرح کی دی گئی ہے، اور انشاءاللہ میں ان کو بھرپور طریقے سے محنت کر کے دکھاؤں گا۔ جنرل سیکرٹری میرے ساتھ چودھری مقبول صاحب ہیں، سینئر نائب صدر 2 ہیں، راجہ ظہیر ہیں اور چودھری فاروق زمان ہیں، تو یہ ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں سیاست کے اندر۔ چودھری فاروق زمان ابھی جو ہے یہاں کے UC7 سے الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، چیئرمین کے سیٹ پہ الیکشن بھی لڑ رہے تھے، لیکن الیکشن ملتوی ہو گیا۔ ابھی یہ اگر دوبارہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ سیٹ ہم ون کریں گے۔ اچھا سر، آپ نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات بھی ابھی آپ نے بھی ذکر کیا، عمران خان صاحب کی بات کرتے ہیں، ضمنی الیکشن ہوتے ہیں اور 9 میں سے 7 نشست پہ وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، تو اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی بلدیاتی انتخابات ملتوی کروا رہی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ جو اب دوسری سے تیسری مرتبہ جو ہے بلدیاتی انتخابات ملتوی ہو گئے؟ نہیں، ایسی کوئی وجہ نہیں ہے، اصل میں ٹیکنیکل وجوہات ہیں کہ اس وقت سندھ میں سیلاب آیا ہوا، آپ کے سامنے ساری پوزیشن، اندرون سندھ کے جتنے بھی لوگ جو متاثر ہیں وہ سارے کراچی میں موجود ہیں۔ یہاں پہ بہت سارے کیمپ ہیں، آپ نے سروے کیا ہوگا، دیکھا ہوگا، صفورہ کے اندر، تو پولیس بھی تقریباً ساری انہی کاموں میں لگی ہوئی ہے۔ اچھا، اور ہماری جو انتظامیہ وہ بھی ساری اسی کام میں پھنسی ہوئی ہے۔ جو عملہ ہوتا ہے، پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں، جو بھی لوگ ہیں، اسکول ٹیچر ہیں یا جس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں، وہ سارے ان کاموں میں مصروف ہیں اس ٹائم۔ تو اس مین وجہ یہی ہے کہ اس وقت سندھ حکومت کے پاس بھی پوزیشن نہیں ہے الیکشن اس میں جانے کی، کہ وہ ان کے پاس اتنی نفری نہیں ہے کہ یہ کر سکیں، اور الیکشن کمیشن کے پاس فنڈ نہیں ہے۔ انہوں نے بھی اپنے مسائل بتائے کہ ہمارے پاس یہ مسائل ہیں، ہم یہ چیز نہیں کر سکتے، تو اس وجہ سے باقی کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے کہ ہم گھبرا رہے ہیں عمران خان سے۔ اگر ہم گھبرا رہے ہوتے تو 9 میں سے 7 نشستیں ان کی جیتی ہوئی 2 نشستیں ہم نے لی ہیں، ایک ملتان میں اور دوسری ملیر میں، اور دونوں ایک چیئرمین پارٹی کا اور ایک وائس چیئرمین، سمجھو 2 ہرائے ہیں۔ یہ ہمارے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہرایا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہرائے ہیں، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے ہماری۔ اچھا، تو سر ابھی بات کرتے ہیں کراچی کی۔ آپ نے جیسے کہا کہ آپ ورکنگ کی طرف جا رہے ہیں اپنی نئی کابینہ کے ساتھ، تو جو ابھی پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت
بہترین اقدام کیا ہے بطور صحافی، بطور کشمیری. اس اقدام کو میں سراہتا ہوں کہ کراچی کے اندر آج تک ہم نے دیکھا حکومتی سطح کے اوپر ہماری کوئی نمائندگی نہیں تھی. تو اس دفعہ یہ ہوا کہ ایک کراچی سے ممبر اسمبلی عامر غفار لون صاحب کو وزیر اعلیٰ سندھ کا مشیر نامزد کیا گیا. تو کیا وزیر اعلیٰ سندھ کا جو مشیر نامزد کیا ہے ان کے پاس اختیارات بھی ہوں گے؟ نہیں انشاءاللہ وہ ایک ظاہر ہے مشیر جو ہیں وہ اسپیشل مشیر اسسٹنٹ بنے ہیں، وہ معاون خصوصی ہیں. تو معاون خصوصی کا مطلب آپ خود سمجھتے ہیں کہ ان کے کیا کام ہوں گے. وہ انشاءاللہ ان کو آفس بھی ملے گا. ٹھیک ہے. ہماری کل پرسوں میں میٹنگ ہوئی تھی، ہم گئے تھے وہاں پہ سی ایم ہاؤس میں. آفس بھی ملے گا ان کو. کس کے ساتھ میٹنگ ہوئی آپ کی؟ ہماری میٹنگ وہاں پہ ہوئی ہے، ایڈوائزر ہیں وقار مہدی صاحب، انہوں نے سی ایم سے بھی ٹائم لیا. انشاءاللہ میں کل دوبارہ ہماری میٹنگ ہے. تو انشاءاللہ اس میں یہ ساری چیزیں ہم سیٹ اپ کر رہے ہیں، آفس بھی لے رہے ہیں. ہمیں اس آفس کے لیے اسٹاف بھی ملے گا سارا. اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے کہ عامر غفار لون صاحب جیسا بندہ ہمارا معاون خصوصی بنا ہے. وہ ویسے بھی بہت ایکٹیو تھے پارٹی کے لیے بھی اور اپنے کشمیریوں کے لیے. وہ ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہیں اور بہت کام کر رہے ہیں وہ. تو میں ان کو اپریشیٹ کروں گا کہ ماشاءاللہ ان کو مبارکباد بھی دوں گا کہ انہوں نے اتنی محنت کر کے یہاں اگر پہنچے تو وہ انشاءاللہ آگے اب وہ بن چکے ہیں. ٹائم تو اتنا نہیں ہے، 1 سال یا 10 مہینے رہ گئے ہیں حکومت کو، لیکن اس 10 مہینے بھی ہمیں امید ہے کہ وہ اچھا کام کریں گے اور کشمیریوں کے لیے وہ کر رہے ہیں، ویسے بھی کر رہے ہیں. بطور آپ کشمیری بھی ہیں اور کافی آپ کی عمر ہے، تجربہ ہے، کراچی میں رہیں، تو آپ کی نظر میں ابھی جو معاون خصوصی بنے ہیں یہ آپ ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ یہ سب سے پہلے اور اولین ترجیح کے اوپر کیا ایسا اقدام کریں؟ آپ عامر غفار لون صاحب کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ ویسے تو ماشاءاللہ وہ تجربہ کار بھی ہیں اور 3-4 دفعہ وہ الیکشن جیت چکے ہیں. ان کو کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے بھی ہماری مشاورت ہوتی رہتی ہے. مین جو ہمارے ایشو ہیں کشمیریوں کے، کراچی کے اندر کشمیر سینٹر ہم نے بنایا تھا، پیپلز پارٹی نے بنایا تھا کراچی میں. جیسے ہی پی ٹی آئی کی حکومت آئی انہوں نے وہ کشمیر سینٹر وائنڈ اپ کر کے یہاں سے ختم کر دیا، آفس ہی ختم کر دیا. ہماری پہلی ترجیح یہ ہے کہ ہم کشمیر سینٹر کراچی میں بنائیں گے، دوبارہ بحال کریں گے. اور اس کے لیے عامر غفار لون صاحب انہوں نے کام شروع کر دیا ہے اور ان کی 1-2 میٹنگ بھی ہو چکی ہیں. مشیر بننے سے پہلے بھی وہ لگے ہوئے تھے. آپ نے کہا کہ ہم لوگ اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں، لیکن سب سے بڑی وجوہات کراچی سے کشمیر جو منتقل ہوا ہے لبریشن سیل، جو اس کی کیا وجوہات؟ اس کی سب سے بڑی وجوہات یہ ہے کہ ہمارے ذرائع سے یہ معلوم ہوا کہ کراچی کے اندر جو رینٹ پہ انہوں نے جو گھر لیا تھا اس کا کرایہ ادا نہیں کر پا رہے تھے. تو وہاں کی گورنمنٹ نے سندھ گورنمنٹ سے بھی اپیل کی کہ آپ ہمیں ایک آفس دیں سندھ سیکریٹریٹ میں لبریشن سیل کے حوالے سے. تو کیا ابھی تک سندھ گورنمنٹ نے اب یا تو پھر وہاں پہ گورنمنٹ ڈفرینٹ ہے اس وجہ سے نہیں دے رہے؟ کیا وجوہات ہے جو سندھ گورنمنٹ ایک بلڈنگ کیا کشمیریوں کو نہیں دے سکتی؟ وزیر اعلیٰ تو مشیر معاون خصوصی تو مقرر ہو چکا ہے کہ آپ سندھ سیکریٹریٹ میں کشمیر لبریشن سیل کا ایک روم کے طور پر کوئی آفس بھی آپ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. جی بالکل یہ ہوگا انشاءاللہ ایسا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایسا کچھ کوئی ایشو نہیں ہے. اس سے پہلے بھی کرایہ حکومت آزاد کشمیر ادا کرتی رہی ہے، لیکن یہ زد بازی صرف پیپلز پارٹی کے ساتھ پی ٹی آئی کے، آپ کو پتہ ہے ہمیشہ جیسا جو ذہن عمران خان کا ہے وہی ذہن ہمارے آزاد کشمیر کی جو وہاں وزیر اعظم صاحب ہیں وہ ان کے بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا ان کی کیا پوزیشن ہے. تو بالکل اسی طرح کی وہاں بھی ان کی پوزیشن یہی چل رہی ہے. اور کرایہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ اسٹاف سارا وہاں انہوں نے شفٹ کر دیا. ان کو تو وہ پے کر رہے ہیں نا. ایک اگر 20,000 روپے منتھلی یا 30,000 روپے منتھلی اگر وہ نہیں دے سکتے کرایہ، ایسی کون سی وجہ ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے. وہ صرف ایک دشمنی ہے ضد کی وجہ سے، پیپلز پارٹی کے ساتھ ضد کی وجہ سے یہ کام انہوں نے کیا کہ وہ جو ہم نمائندے تھے وہاں پہ اپائنٹ کیے ہوتے وہ ہمارے لوگ تھے یا نون لیگ کے لوگ تھے. ایم کے ایم کا بھی ایک اس وقت جب ہوتا ہے اس کا بھی بندہ تھا. تو ان لوگوں کو انہوں نے ہٹانے کے لیے ان کو پریشان کرنے کے چلو یہ چھوڑ کے چلے جائیں گے. اس لیے یہ کام کیا گیا ہے. کشمیر سینٹر ہمارا موجود ہے، کراچی کے اندر موجود تھا، بن رہا تھا، لیکن اس میں کچھ وجوہات کی وجہ سے وہ وائنڈ اپ ہو گیا. اور وہ انشاءاللہ عامر غفار لون صاحب دوبارہ کوشش کر رہے ہیں اس کا ہم پوزیشن کوشش کریں گے کہ 1-8 مہینے کے اندر انشاءاللہ اس کی پوزیشن لیں گے. کے ڈی اے کے اس میں استعمال میں آ رہا ہے وہ. سر وہ تو ایک دفعہ پہلے بھی سلیم بٹ صاحب نے بھی وہ کے ڈی اے سے لیا، وہ ابھی تک وہ بھی معاملہ وہی جوں کا توں ہی ہے. بالکل اب دوبارہ انشاءاللہ ہمارا اس میں چل رہا ہے معاملات، بات چیت چل رہی ہے اور بہت جلد انشاءاللہ یہ خوشخبری آپ کو سنائیں گے تو ہم انشاءاللہ مل جائے گا. یہ بھی بتاتے چلیں کہ ابھی ہم نے سننے میں آیا کہ آپ آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کے لیے کمپین کے لیے آزاد کشمیر جا رہے ہیں. تو کس ویژن کے ساتھ جا رہے ہیں، کس حکمت عملی کے تحت جا رہے ہیں کہ وہاں سے جو آپ کا حلقہ ہے آپ اپنے حلقے کے بارے میں بتائیں اور اپنی یونین کونسل کے حوالے سے بتائیں کیا پوزیشن ہے آپ کی جماعت کی؟ جی اللہ کا شکر ہے، ہمارا جو حلقہ ہے، حلقہ چودھری لطیف اکبر صاحب کا حلقہ ہے،
حلقہ نمبر 5 آپ نے شاید سنا ہوگا، کھاوڑا کہلاتا ہے وہ، کھاوڑا. تو اس کے اندر ہماری بہت اچھی پوزیشن ہے. اس سے پہلے 3 دفعہ مسلسل چودھری رفیق اکرم صاحب جیت کے آئے ہیں اور یہ تیسرا ان کا وہ ہے. اور ویسے بھی وہاں پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے. اور جو ہمارا یو سی ہے، یو سی جھنگنا، اس کے اندر تو یہ سمجھ لیں کہ پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے. اچھا. اور جو کمیاں ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم پوری کر رہے ہیں. میں اپنے طور پہ بھی کر رہا ہوں، باقی لوگ جو ہمارے وہاں پہ الیکشن جو لڑ رہے ہیں، چودھری اعجاز اقبال ہیں، بیرسٹر ہیں، وہ ماشاءاللہ بہت اچھے اور نڈر نوجوان ہیں. اور ہمیں ان سے بہت بڑی امیدیں ہیں، وہ اچھا کام کریں گے. اس لیے کہ اس سے پہلے ابھی تک تو الیکشن نہیں لڑے، لیکن اس سے پہلے بھی ان کی ورکنگ بہت اچھی ہے. عوام کے لیے ہر وقت وہ عوام کے دکھ درد میں ہر چیز میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ساتھ شریک ہیں. اور مجھے امید ہے کہ آگے بھی وہ کریں گے. میں اسی جذبے کے تحت ان کے ساتھ جا رہا ہوں. اچھا، آپ اپنی کمیونٹی کے حوالے سے، جو آپ کی بھی کافی برادری بہت ایکٹیو ہے وہاں پہ اور ماشاءاللہ کافی ووٹ ہیں، تو آپ کی برادری کے ووٹ انہیں کے حق پہ، پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی حق میں جائیں گے؟ جی انشاءاللہ بالکل جائیں گے. اچھا. ہماری برادری کے ووٹ اکثریت پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. صحیح. اور ہمیشہ ہم نے حمایت کی ہے پیپلز پارٹی کی. چودھری رفیق اکبر صاحب یہ سمجھ لیں کہ ہمارا ایک حصہ ہے، وہ برادری کا ہی سمجھ لیں، یا پھر ہمارے اپنا ہمارا ایک جذبہ اور ایک ہمدردی ہے ہماری ان کے ساتھ. اور وہ ہر ہمارے دکھ درد میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، تو آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے کراچی مقیم کشمیریوں کو، اور کیا آپ کی جو آپ نے کہا ممبر اسمبلی جو آئے وہ کیا ان کی حکمت عملی ہوگی، تھوڑا ان کے حوالے سے بھی بتائیں. اور آخر میں کراچی میں مقیم کشمیری اور بالخصوص نوجوانوں کو کیا خوشخبری کوئی دینا چاہیں گے؟ کیا کراچی کے اندر جو نوجوان ہیں، ڈومیسائل کوٹا آپ کو پتہ ہے جو کشمیری ہیں، وہ کراچی میں کسی بھی جو سندھ صوبائی گورنمنٹ ادارہ ہے اس میں وہ اپلائی نہیں کر سکتے. اور سندھ کے اندر جو یونیورسٹی ہیں، کالج ہیں، ان کے اندر بھی کشمیریوں کی مخصوص نشست ہوتی ہیں. تو ان کو بڑھانے کے لیے، نشست بڑھانے کے لیے، اور جو کوٹا سسٹم ہے، اس کے حوالے سے بھی کچھ آپ کی بات ہوگی وزیر اعلیٰ صاحب سے؟ جی بالکل انشاءاللہ اس کے لیے پہلے بھی کام ہوتا رہا ہے اور اب بھی انشاءاللہ ہم دوبارہ سے اس پہ کام کریں گے. ٹھیک ہے. اور جو ہمارا پہلا کوٹا ہے وہ بھی بحال، وہ تو ہے ہی ہے. اس کو انشاءاللہ مزید بڑھانے کی کوشش کریں گے. عامر غفار لون صاحب آ گئے ہیں اور یہ سارے کام ہم انشاءاللہ ان سے لیں گے. یہ سر، یہ کب تک یہ معاملات حل ہو جائیں گے؟ جو آفس سسٹم ہے، یہ سیٹ اپ کب تک؟ انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر ہو جائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ سر آپ کا، اپنی قیمتی نمات ہمارے سپرد کیے. ناظرین، ہمارے ساتھ آج موجود تھے نو منتخب صدر پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن، صدر محمود الحسن اوان صاحب. آپ نے ان کے خیالات سنے. کافی بہترین حکمت عملی کے تحت یہ دوبارہ کراچی کے اندر ورکنگ کا آغاز کر رہے ہیں. اپنے میزبان چودھری فیضان گجر کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیں ٹوڈے نیوز.